بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میرے عزیزو، جتنے کامیاب اور ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ اس قوم کی تاریخ پڑھ کے جاتے ہیں، اور انہوں نے جو گورنمنٹ کرتے ہیں، صدر ہو، وزیر اعظم ہو، بادشاہ ہو، تو انہوں نے کچھ تھنک ٹینک لوگ بٹھائے ہیں جو ہوشیار ہوتے ہیں، دانشور ہوتے ہیں، اور جو کام بھی کرتے ہیں ان سے مشورے میں کرتے ہیں۔ ان کے پاس ایسے لوگ نہیں جیسے ہمارے پاس عقل کل ہے، کم پڑھے لکھے، بغیر تجربے کے، جن کا تجربہ صرف جنگ والا ہے وہ بھی نہیں، اور فیصلے جو ہے وہ 25 کروڑ عوام کا کرتے ہیں، تو وہ کب کامیاب ہوں گے؟ مار پیٹ سے تو کسی کو نہ حکومت کی جا سکتی ہے، اور نہ کسی کے دل لیے جا سکتے ہیں، اور نہ کسی کی ہمدردی لی جا سکتی ہے۔ تو یہ واقعہ ہے، اگر آپ قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، تو اس میں سارے پرانے واقعات بیان کیے گئے ہیں، بہت زیادہ، اور مقصد اس کا صرف یہ ہے کہ ہم اس سے سبق سیکھیں۔ بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں جو اپنے آپ کو کچھ کہتے تھے، ناکام ہو کے چلے۔ نمرود ہے، ابراہیم علیہ السلام کے خلاف کھڑے ہو گئے، ناکام ہو کے چلا۔ فرعون تھا، اپنے آپ کو رب کہتا تھا، ناکام ہو کے چلا۔ شداد تھا، قارون تھا جو اپنے محنت سے کہتا تھا میں نے یہ سارا دولت کمائی، ناکام ہو کے چلا۔ چنگیز خان تھا، ہلاکو خان تھا، اور کتنے کتنے لوگ ابھی ہمارے سامنے گزرے ہیں جو ناکام ہو کے چلے۔ یہ حکومت کرنا یہ آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، اور ہر ایک کی بس کی بات بھی نہیں ہے۔ ابھی آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، تاریخی واقعہ ہے۔ شاہ جہان کا ایک بیٹا تھا، اور ایک عالم دین کے ساتھ قرآن شریف پڑھتا تھا۔ تو اس عالم دین کے پاس جو ہے، کیونکہ وہ دنیاوی عالم نہیں تھا، وہ دیندار تھا، دنیا دار نہیں تھا، تو اس کے پاس وہ چاپلوس لوگ جو ہوتے ہیں، جو حکومت کے ہوتے ہیں، جو درباروں میں ہوتے ہیں، جی حضوری کرتے ہیں، ان کے پاس آیا، مسئلہ پوچھا کہ ریشم کا لباس اور یہ سونے کے کنگن اور ہار وغیرہ یہ اگر مرد پہنے تو کیا یہ جائز ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو بالکل حرام ہے مرد کے لیے۔ اگر بادشاہ، کہتے بادشاہ بھی مرد ہے، اس کے لیے بھی حرام ہے۔ بس انہوں نے تو کہنا یہی تھا، اس کو بدنام کرنا تھا، وہ عالم دین کو، بہت پارسا آدمی تھا۔ وہ گئے بادشاہ کو شکایت کی کہ دیکھو دربار میں، وہ اپنا چاپلوسی کرتے تھے کہ بادشاہ کے ہم بڑے خیر خواہ ہیں۔ تو اس کو کہا کہ وہ فلانا مولوی صاحب جو ہے نا، وہ تو کہتے کہ بادشاہ سلامت، ورث اور بھی ملا دیا کہ وہ سونے کے کنگن پہنتے ہیں، تاج سونے کا پہنتا ہے، اور ریشم کے کپڑے پہنتے ہیں، یہ تو بالکل دین میں، اسلام میں حرام ہے۔ اس کو غصہ آیا، تو اس نے جناب وہ پولیس چیف جو تھا اس کو کہا کہ پولیس بھیجو، اور فوراً اس کو گرفتار کر کے زنجیر میں باندھ کے در لے کے آئے، اس کو سزا دیتے۔ یہ کیسے بادشاہ کے خلاف بات کر سکتا ہے؟ ابھی اس نے وہاں یہ بات کرنی تھی، اس کا بیٹا، وہ چھوٹا بچہ جو ادھر کھڑا تھا، وہ بھاگ کے، اس کو پتہ چلا کہ بادشاہ تو بہت غصے میں ہے، وہ بھاگ گیا، بھاگ کے آیا وہ عالم دین کے پاس، اپنے استاد کے پاس کہ استاد جی ماجرا سنایا کہ بھاگو، جہاں بھاگ سکتے ہو بھاگو، ورنہ یہ ابھی پولیس آئے گی اور تمہیں جکڑ کر کے زنجیر میں لے کے جائیں گے اور سزا دیں گے۔ کیونکہ اس بچے کو پتہ تھا کہ بادشاہ کا کیا طاقت ہوتا ہے، اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے بغیر پوچھے کے، روزانہ دیکھتا رہتا تھا۔ جب وہ عالم دین صاحب نے یہ بات سنی تو اس نے دوسرے شاگرد کو آواز دی کہ فلانے جاؤ میرے لیے میرا ہتھیار لے کے آؤ۔ اور اس کا ہتھیار جب وہ لے کے آیا، وہ کیا تھا؟ ایک مسواک تھا، ایک پانی کا لوٹا تھا، وہ بھر کے لے آیا۔ بچے کو پتہ چلا
اس کو تو پتہ تھا کہ ابھی یہ وضو کرے گا اور اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اللہ سے گڑگڑا کے دعا کرے گا، اور ابھی اس کو اس کا طاقت کا پتہ چلا کہ اس سے میری والد کی بادشاہی نہیں رہے گی، اگر اس نے بد دعا کی تو بادشاہی رہنے والی نہیں ہے۔ ادھر سے پھر وہ دوڑ کے گیا کیونکہ اس کو ابھی اس کی طاقت کا پتہ چلا۔ جب دوڑ کے گیا بادشاہ کے پاس، ابھی وہ تیاری کر رہے تھے، وہ پولیس کو بھیج رہے تھے کہ یہ پہنچ گیا، اور اس نے والد کو ماجرا سنایا کہ اگر اس نے اپنا ہتھیار نکال لیا، اگر وہ اللہ کے سامنے گڑگڑائے تو اللہ تم سے بڑا بادشاہ ہے، تو پھر تمہاری خیر نہیں نہ تمہاری بادشاہ کی۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ بھائی چھوڑو، کوئی بھی نہ جائے۔ اس نے کہا ہے، بالکل سچ کہا ہے، غلطی پر میں ہوں۔ 25 کروڑ عوام مہنگائی بے روزگاری میں پس رہے ہیں، لوگ روئے پیٹے جا رہے ہیں، مسجدوں میں بد دعائیں ہوتی رہتی ہیں کہ یا اللہ یہ 2 سال سے جس نے پاکستان کا کیا حال کیا، کتنا ظلم کیا، لوگوں کی کتنی بے عزتی کی، چادر اور چار دیواری کو ملیا میٹ کیا، تو جس نے بھی کیا، ہر مسجد میں نماز کے بعد یہ اللہ کے ہاں یہ دعا کی جاتی ہے، یا اللہ ان کو دنیا میں رسوا کریں اور ان کے ایسی بیماری لگائے مرے نہیں، تاکہ وہ صرف دیکھ سکے باقی کچھ نہ کر سکے، جیسے پرویز مشرف کو ہوا، کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں کمانڈو ہوں، پھر کدھر گیا کمانڈو؟ اور پھر وہ گلو بٹ جو بہت مشہور ہے، استغفر اللہ، اس کو شکل کو دیکھو، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو بھائی اللہ سے ڈرو، اللہ بہت طاقتور ہے۔ کچھ تو تاریخ سے سبق سیکھو۔ یہ آج نوجوانی ہے، آج یونیفارم ہے، آج شیر کا چمڑا ہے، آج جو بھی ہے، کل یہ چیزیں نہیں ہوں گی اور اللہ کے سامنے پیش بھی ہوگا، اور اس ساری چیزوں کی جواب دہی کرنی پڑے گی۔ وہاں پھر کون ساتھی ہوگا، پھر کون سا رتبہ ہوگا؟ اللہ سے ڈر۔ اللہ کے گھر میں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ اللہ پہلے پکڑتے نہیں، اور جب پکڑتے ہیں تو ایسے پکڑتے ہیں کہ پھر کوئی بھی اس کو نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ ہمیں بچائیں، اللہ ہمیں ہدایت دے، سب کو عقل و فکر اور دانائی دے، تاکہ فضول چیزوں میں نہ پڑے اور بجائے برائی کے اچھائی کرے۔ یقین کرے، کوئی آٹا جو ہے 3000 کا، 19 کلو آٹا 3000 کا کون خرید سکتا ہے؟ صرف آٹا بھی نہیں، مزدوری کسی کی بھی نہیں ہے۔ جو دینے والے ہیں وہ لینے والے بن گئے۔ بس 2 چیزوں کی بھرمار ہے ہر جگہ، مانگنے والوں کا۔ ایک حکومت مانگتا ہے، کل بھی ہمارے وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ ہم پہلے جاتے تھے کل کے مانگتے تھے، ابھی جاتے ہیں تو وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں بھی مانگے تو اس کے بغل میں مانگنے والی چیز ہوگی۔ یہ تو ہمارا وزیر اعظم کا حال۔ تو نیچے لوگوں کا حال دیکھو، جن کی تنخواہ نہیں ملتی، جو روزانہ کا دیہڑی مار ہے۔ سارا کاروبار یہ کنسٹرکشن کے ساتھ ہوتا ہے، وہ کنسٹرکشن ایک دم رک گیا۔ 1200 کا سیمنٹ کون خریدے گا؟ 2.5 لاکھ کا سریا کون خریدے گا؟ 20 روپے کی اینٹ کون خریدے گی؟ کوئی بھی نہیں۔ تو ایک کام کے ساتھ اس مہنگائی کی وجہ سے اور کرائے کی وجہ سے کرائے بڑھ گئے، مزدوری وہی کی وہی ہے ہی نہیں ہے، تو سب ایسے پریشان ہیں۔ تو بس سب دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جس نے ہمیں پریشان کیا، یا اللہ آپ ان کو پریشان کہ دنیا میں کرے، آخرت جو ہے اسے ہمارا کوئی غرض نہیں۔ تو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، استغفار کرو اور اللہ سے ڈرو۔ وما علینا الا البلاغ۔